صرف ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ اسلامی سیاست کی برکت دیکھیں، اسلامی سیاست کی برکت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ بڑی حکمت کی بات ہے، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل۔ سنن ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 2537۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو قائم کرنا۔ حد کیا ہوتی ہے؟ شریعت نے جو سزا مقرر کر دی، جب تک آپ مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں دیں گے جرائم پہ قابو پانا ممکن نہیں۔ یہ جو اسلام میں سزا کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ اسلام نے سزا کا تصور اس لیے دیا کہ فتنہ ختم کیا جائے، شر کو مٹایا جائے اور لوگوں کو امن فراہم کیا جائے، حدود قائم کی جائیں۔ اور حدود قائم کرنے کی برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو، ایک حد کو قائم کرنا۔ ایک حد کا مطلب ایک مجرم کو سزا دینا، قاتل تھا اس کی گردن اڑا دینا، چور تھا اس کا ہاتھ کاٹ دینا، ایک مجرم کو سزا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی بارش سے بھی بہتر ہے۔ مطلب خوب بارش برسے تو بھی 40 دن رات بارش برسے، اس سے جتنی ہریالی آتی ہے پیارے آقا فرما رہے ہیں اس ہریالی سے زیادہ بابرکت ہے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود میں سے کسی حد کو نافذ کر دیا جائے، کسی مجرم کو سزا دے دی جائے۔ کون سی سزا؟ جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی یا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے فرمان نے بیان فرمائی۔ اس کی ایک مثال دوں، بڑی مزے کی مثال۔ امام علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شرح شفا کے اندر واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے ملک میں چوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قانون بنا دیا کہ جو بھی چور پکڑا جائے، چوری ثابت ہو جائے تو اس چور کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے حساب سے بڑا سخت قانون بنایا بادشاہ نے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں چور پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دو، بڑی سخت سزا۔ شریعت نے کیا سزا مقرر کی کہ جو چور پکڑا جائے، چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا اس سے بھی سخت سزا دی جائے، قتل کر دو۔ اب جو چور پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا جب ثابت ہو جاتا جرم۔ مگر دیکھا یہ گیا کہ چوریاں کم نہیں ہوئیں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں شرح شفا میں چوریاں کم نہیں ہوئیں۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، وزیروں سے ذکر کیا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات کی کہ اتنی سخت سزا رکھی ہے میں نے کہ قتل کر دو جس سے چوری ثابت ہو جائے جو چور ہے، تو پھر بھی چوریاں ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا کوئی وزیر کسی عالم دین سے ملا اور ذکر کیا کہ بادشاہ آج کل بڑا پریشان ہے، وہ کہتا ہے چوری پر میں نے اتنی سخت سزا رکھی، موت کی سزا دے دی ہے، پھر بھی چوریاں کم نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے۔ عالم دین نے کہا اعمل بسنتی تندفی بحل کسراتو، کہتے ہیں اپنی طرف سے نیا قانون نہ بنا، جو قانون اللہ کے قرآن نے اور پیارے مصطفیٰ پاک کے فرمان نے دیا ہے اس قانون کو نافذ کر، اس قانون کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس جرم کو کنٹرول فرما لے گا۔ اس بندے نے آ کے بادشاہ کو بتایا، عالم دین نے کہا جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ کرو، اپنی طرف سے سزا مقرر نہ کرو۔ اس نے کہا حکم کیا ہے؟ بتایا گیا کہ چور کو ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری ثابت ہو جائے تو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مقصد تو یہ ہے کہ چوریاں ختم ہو تو ہاتھ کاٹ دو۔ اب چور پکڑا جاتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں دن گزرتے گئے وہ چوریوں کا سلسلہ کم ہوتا گیا حتیٰ کہ چوریاں ختم ہو گئیں۔ اب جب چوریاں ختم ہو گئیں تو اب کسی نے جا کے عالم دین سے کہا
کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، بادشاہ پریشان ہے کہ ہم نے سخت سزا دی، اس سے جرم ختم نہیں ہوا، اس سے کم سزا دینے پر جرم ختم ہو گیا، اس میں حکمت کیا ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ کسی عالم دین سے پوچھو، وہ بندہ کوئی وزیر تھا، عالم دین کے پاس گیا، پوچھا کہ حکمت سمجھ نہیں آئی، بادشاہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو نافذ کرتا ہے، اس حدود کے نافذ کرنے میں ہی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہے نا، تو جب اللہ کی تم فرما برداری کرو گے تو اس میں برکت ہے۔ اور کہتے ہیں حکمتیں تو ہزار ہوں گی، ایک حکمت ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص وفات پا گیا، چور تھا، جرم ثابت ہوا، آپ نے اسے پھانسی دے دی، تو وہ 2 4 6 لوگوں کو پتا چلا، وہ پھانسی کے دروازے سے گزر کے دنیا سے رخصت ہوا، وہ نشان عبرت نہیں بنا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی، چوریاں جاری رہیں۔ مگر جب آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق کسی ایک چور کو پکڑا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اب وہ چور جب تک زندہ رہا، جس علاقے میں جاتا، جس گلی میں جاتا، تو وہ اعلان ہو جاتا کہ اگر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کتنے مسائل آتے ہیں، کتنی پریشانی آتی ہے۔ چونکہ سزا سے وہ مجرم نشان عبرت بنا، اس سے آہستہ آہستہ معاشرے میں اس جرم کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ اسلام میں سزاؤں کا جو تصور ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آپ نے اس کانسیپٹ پر پوری PhD کی ہے۔ اسلام میں سزاؤں کا تصور، یعنی پنشمنٹس ان اسلام، their philosophy and classification، کہ اسلام میں سزا کا تصور کیا ہے۔